السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، دو حوالوں سے آج آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ ایک تو ساری پارٹیوں نے اپنا اپنا منشور دیا ہے، پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے، اور اب پی ٹی آئی نے بھی دے دیا ہے۔ لیکن آخر پی ٹی آئی کے منشور میں ایسی کیا بات ہے کہ اسے عوام میں پذیرائی ملی ہے، عوام میں مقبولیت ملی ہے، اور عوام نے کہا ہے ہاں یہ ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہونا چاہیے؟ منشور میں آخر کیا بات ہے؟ اور دوسرا، یہ جو 28 جنوری کی ریلیاں تھیں، کیا یہ واقعی کامیاب ہوئیں یا واقعی ناکام ہو گئی؟ کیوں؟ ہمارے ہاں دو نقطۂ نظر ہیں۔ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں واہ جی واہ، زبردست، کامیاب جناب، بہت کامیاب ہو گئی۔ اور دوسری جو سائیڈ ہے وہ عام طور پر نگیٹ کیا جاتا ہے، انکار کیا جاتا ہے۔ کوئی سامنے کوئی بڑی چیز نظر آ رہی ہو تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں جی ناکام ہو گئی۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، تھوڑا سا اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم منشور کی بات کرتے ہیں۔ منشور ایک تو پہلے دیا ہوا تھا، نمبر 2 منشور آج یعنی 28 جنوری کو جا کر گوہر علی خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں دیا، ایسی صورت میں کہ باقی ہر طرف ان کی ریلیاں نکالی جا رہی تھیں اور وہ اس وقت میں اپنا منشور بیان کر رہے تھے۔ اچھا، جو پیپلز پارٹی کی طرف سے منشور آیا وہ یہ دو، اس کو اگر فنگر ٹپس پہ دیکھا جائے تو تنخواہیں جناب ہم ڈبل کر دیں گے، سب سے بڑی بات 300 یونٹ تک وہ کہتے ہیں بجلی ہم فری دیں گے، اور باقی وہی پرانی باتیں جناب، گھر بنا کر دیں گے، 30,000 گھر بنا کر دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے مسلم لیگ نون کا بھی آیا تو انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ حالانکہ جب 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بات پی ٹی آئی نے کی تھی تو اس کا بڑا ہی مذاق اڑایا گیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ممکن نہیں ہو سکتا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مواقع پیدا کریں گے، اور پھر ہوا بھی۔ 3.5 یا پورے 4 سال کی جو حکومت تھی تحریک انصاف کی، اس میں اگرچہ 2 سال 2.5 سال کرونا کی نظر ہو گیا اور اس میں بے انتہا نوکریاں ختم ہوئیں، لیکن اس کے باوجود 55 لاکھ 60 لاکھ کے قریب وہ اپنی نوکریاں دے چکے تھے ایون جب ان کی حکومت ختم ہوئی۔ تو یہ ممکن ہے، اس کو دے دیا جائے گا۔ لیکن جب پی ٹی آئی کا منشور جو سامنے آیا تو اس میں 2-3 ایسی باتیں تھیں جو کرنٹ ٹاپک سے، کرنٹ سچویشن سے، حالات سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھیں۔ پہلی تو یہ کہا کہ انہوں نے کہ ہم جو قومی اسمبلی کی مدت ہے، حکومت کی جو مدت ہے، اسے 5 سال کر کے 4 سال کریں گے۔ اور جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا ہاں یار ٹھیک ہونا چاہیے، یہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک جتنی بھی حکومتیں آ رہی ہیں کوئی بھی 5 سال پوری نہیں کر رہا۔ ایون کہا جا رہا ہے جناب کہ جو آصف زرداری صاحب جب صدر مملکت تھے اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت نے مدت مکمل کی تھی، لیکن وہ ایک وزیر اعظم نے وہ بھی نہیں کی تھی، وہ بھی 2 وزیر اعظم، یعنی پہلے گیلانی صاحب تھے، پھر گیلانی صاحب عدالت کے ذریعے وہ فارغ ہو گئے، اور پھر جناب راجہ پرویز اشرف صاحب آئے تھے۔ اسی طریقے سے 2013 سے 2018 کی جو حکومت ہے اس میں بھی اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ اس مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنی مدت پوری کی، لیکن وہ ایک وزیر اعظم نہیں کر سکے، یعنی 4 سال تک، پونے 4 سال تک وہ بھی نواز شریف وزیر اعظم بنے رہے، اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنانا پڑا۔ اسی طریقے سے 2018 سے 2023 تک کا جو درمیانی پیریڈ ہے اس حکومت کا، اگرچہ اسمبلیوں نے مدت مکمل کی لیکن کوئی وزیر اعظم مدت مکمل نہیں کر سکا، بلکہ یہاں تو پارٹی کی حکومت ہی تبدیل کرنی پڑی۔ پہلے 2 اسمبلیوں میں اسی پارٹی کی حکومت رہی تھی، لیکن اس مرتبہ جس پارٹی کی حکومت تھی اس کو رجیم چینج ہی کرنا پڑا، اور ایک آپریشن کر کے جناب پونے 4 سال بعد عمران خان صاحب فارغ ہوئے، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنا دیے گئے۔ تو جب پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ نہیں جی 4 سال مدت ہونی چاہیے، تو اس پر تھوڑا سا انہوں نے ریلیف کا جناب، انہوں نے کہا ہاں جی واقعی بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں ایک دلچسپ صورتحال میں بتا دوں، مجھے پتہ نہیں کیوں بار بار جناب وہ لونڈے لپاڑے صاحب یاد آ جاتے ہیں، حالانکہ میں ان کو یاد نہیں کرنا چاہتا، یقین کریں۔ ان کو ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب منافق اعظم کہتے ہیں، جی منصور علی خان صاحب کو۔ مطلب منافقت کی حد ہوتی ہے، وہ ایسے معاملات کو سیٹ کرتے ہوئے ڈنک مارتا ہے کہ اسے توقع نہیں ہوتی کہ یہ ڈنک مارے۔ مثال آج انہوں نے جناب جو باتیں کی، انہوں نے کل کہا تھا جناب کہ یہ جو ریلیاں ہوں گی یہ تو امتحان ہوگا پی ٹی آئی کا، اور اگر جناب ریلیاں نہیں نکلتی تو پی ٹی آئی تو تباہ ہو جائے گی۔ تو بھائی پی ٹی آئی کو کیا تباہ کرو گے تم تو اپنے تئیں کر چکے ہو۔ مطلب جس کا نام لینا، جھنڈا نکالنا اس وقت اسرائیل سے بھی زیادہ سخت ہے، بھارت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس وقت جناب سب سے بڑا جرم وہ ہے
قتل و غارت دہشت گرد اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا کہ پی ٹی آئی کا ایک جھنڈا لہرا لینا جرم ہے. تو آپ اس کا کیا کرو گے؟ خیر اچھا، آج جناب جب یہ منشور پر بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو 4 سال کی مدت کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ تو پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن پی ٹی آئی جب اب خود اقتدار میں تھی تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں کی؟ مطلب یہ مضحکہ خیز سا سوال ہے بھائی. کیا جب 2013 میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا 18 میں، تو کیا انہوں نے اپنے منشور میں دیا تھا کہ وہ اب اس مدت کو کم کر دیں گے، 5 سال کو 4 سال کر دیں گے؟ تو اس وقت منشور میں نہیں دیا انہوں نے. تو منشور ہوتا وہ ہے جو آنے والے وقت میں جس پر عمل کیا جاتا ہے، جو پچھلے وقت میں عمل کیا جائے وہ منشور نہیں ہوتا. تو یہ کہہ دینا جناب کہ اس نے اس وقت کیوں نہیں کیا تھا، بھائی اس وقت منشور بھی نہیں دیا تھا. مطلب ایک سینس، کامن سینس کی بات ہوتی ہے. لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ کیڑے نکالنے ہیں اس میں سے، کوئی نہ کوئی عیب نکالنا ہے، کوئی نہ کوئی جناب اس میں چوٹ نکالنی ہے. وجہ یہ ہے کہ اندر منافقت بھری ہوئی. میں بالکل متفق ہوں ڈاکٹر مید پیرزادہ صاحب سے کہ یہ جو منصور علی خان سے شاید بڑا منافق جو ہے وہ کوئی اور ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ وقت آتا ہے تو جناب عمران خان کو باپ بنا لیتے ہیں، لیکن جو ہی موقع ملتا ہے ڈنک ٹکا کے مارتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اتنے اونچے انداز میں وار کرتے ہیں کہ لوگ انہیں کہتے ہیں کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو، کس قسم کی باتیں کر رہے ہو. تو جناب یہ جو 4 سال مدت تھی وہ بڑا ہی اس کو زبردست قسم کا رسپانس ملا ہے اور اس کو درست قرار دیا گیا ہے. اسی طریقے سے یہ جو مدت انہوں نے کہا جی کہ سینٹ کی مدت بھی 6 سال کر کے 5 سال کر دیجئے، بالکل درست ہے. اور جو اور بڑا جو اقدام ہے جناب کہ وزیر اعظم کو براہ راست منتخب کرایا جائے. اچھا، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو تقریباً صدارتی انتخاب ہو گیا، لیکن یہ ایک آپشن موجود ہے، ایک طریقہ کار موجود ہے، بلکہ ایک اور متناسب نمائندگی کا بھی پاکستان میں جناب ایک جو وہ بھی پارلیمانی نظام ہے ایگزیکٹ، اور اس میں متناسب نمائندگی پر حکومت دی جاتی ہے، تو وہ بھی بالکل درست ہے. لیکن یہاں چونکہ اس قسم کی جمہوریت چاہتے ہیں جو کنٹرولڈ قسم کی جمہوریت ہو، جس میں نیچے ضمیر فروش بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کو 2 طریقے سے یا تو ڈرا کر یا پھر دھمکا کر ان کا جناب ضمیر خرید لیا جائے. آپ اس گزشتہ کم از کم 2 سال کی صورتحال کو دیکھیں تو اپریل 2022 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور منڈی لگی ہوئی تھی سندھ ہاؤس میں، یہی بلاول صاحب کے والد صاحب اور یہی بلاول صاحب جنہوں نے آ کر جناب 9 اور 10 اور 11 اپریل کی درمیانی شب جب عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی تو انہوں نے کہا جی ویلکم ٹو پرانا پاکستان. یعنی یہ وہ لوگ تھے جو شہباز شریف اور بلاول ایک دوسرے پر واری جا رہے تھے، ایک دوسرے پر جانے قربان کرنے کے لیے تیار تھے. وہ کہتے تھے جی پنجاب سپریٹ، پنجاب سپریٹ. میں نے ایسا وزیر اعظم کوئی نہیں دیکھا، اور وہ کہتے تھے میں نے ایسا وزیر خارجہ کوئی نہیں دیکھا. اور آج ایک دوسرے کی جناب مخالفتیں کیے جا رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اندر سے ملے ہوئے لوگ ہیں لیکن نورا کشتی کر رہے ہیں. تو جناب اس قسم کی جب صورتحال ہے تو پہلے پی ٹی آئی کے جو لوگوں کو توڑا گیا تو وہ لالچ سے توڑا گیا، لالچ دی گئی انہیں، جناب پیسہ دیا گیا انہیں، سیٹیں آفر کی گئی اور بہت کچھ دیا گیا اور ان کو توڑا گیا. اور پھر 9 مئی کے بعد کا جو ٹائم ہے اس میں خوف سے توڑا گیا. اور 2 ہی بڑے ہتھیار ہوتے ہیں، ایک لالچ ہوتا ہے اور ایک خوف ہوتا ہے. اور جب آپ متناسب نمائندگی کی بجائے یا ڈائریکٹ پرائم منسٹر کی بجائے یہ ریسنٹ جو ہمارا اس وقت سسٹم چل رہا ہے، یعنی ارکان اسمبلی کے ذریعے جب آپ وزیر اعظم بنتے ہیں تو پھر آپ کے ارکان کو یا تو لالچ سے توڑا جا سکتا ہے یا خوف سے توڑا جا سکتا ہے. لیکن ایک وزیر اعظم جب براہ راست منتخب ہو کر آتا ہے تو پھر یہ اس کے بندوں کو کم از کم نہیں توڑا جا سکتا، پھر اسے ہی توڑنا ہوگا، ورنہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ڈیبیٹیبل ہے. لیکن میں جو پوائنٹ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی نے منشور دیا ہے وہ اس نے زبردست پذیرائی حاصل کی ہے، حالانکہ اس کے مقابلے میں جو پہلے پارٹیوں نے دیا تھا اس کی پذیرائی نہیں تھی. اور یہ وہ لوگ ہیں، یعنی گوہر علی خان صاحب نے بھی بات کی ہے تو بالکل اسی عمران خان کی طرح کہ جیسے عمران خان آ کر جو بات کرتے تھے لوگ کہتے تھے یار یہ تو ہمارے دل کی بات کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو گوہر علی خان صاحب نے منشور پیش کیا ہے یہ بھی عوام کی ایک دل کی آواز ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کو پذیرائی ملی ہے. جی تو اگلی بات ہم کرتے ہیں کہ یہ جو 28 جنوری کی کال تھی عمران خان صاحب کی، کیا یہ کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد یہ پہلی کال تھی جو عمران خان صاحب نے براہ راست دی تھی اور کہا تھا کہ نہیں آپ سڑکوں پر نکلو،
اچھا، اس حوالے سے بھی زبردست اسٹریٹجی، ایک خیبر پختونخوا ہو، سندھ ہو، دوسرے جو بلوچستان ہو، وہاں پر تو عمران خان صاحب نے کہا جی کہ وہاں لیڈرشپ ہوگی اور وہ اس کی قیادت کرے گی، لیکن پنجاب کی مرتبہ عمران خان صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا کہ نہیں، یہاں کے لوگ خود اٹھیں گے، ان کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے کہنے پر خود اٹھیں گے۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ آپ کو کہیں قیادت نظر نہیں آئی، لیکن ہر جگہ ریلیاں نکلیں گی اس وقت، جبکہ ریلیوں کو اختتام پذیر ہوئے تقریباً 12 سے 14 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اور یہ اختتام کب ہوا؟ جب گوہر علی خان صاحب نے اعلان کیا، انہوں نے کہا جی میں مبارکباد دیتا ہوں پورے پاکستان کے پی ٹی آئی کے ورکرز کو اور عام لوگوں کو کہ ریلیاں انتہائی کامیاب رہیں اور آپ سیمی فائنل خان کو جتوا چکے ہیں، اب میں ہدایت کرتا ہوں کہ آپ گھر چلے جائیں، اور لوگ گھر چلے گئے۔ اب جناب جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں، جو حکومت بھی کلیکٹ کرا لی ہے، اسپیشل برانچ سے بھی آ رہی ہیں، خفیہ جناب ایجنسیوں سے بھی، اداروں سے بھی، دوسری جگہوں سے بھی آ رہی ہیں، وہ یہ رپورٹ ہے جناب کہ پاکستان کا کوئی ایسا شہر یا قصبہ نہیں ہے جہاں پی ٹی آئی کے لوگ کٹھے نہ ہوئے ہوں اور باہر نہ نکلے ہوں۔ مطلب کسی جگہ تھوڑے ہو سکتے ہیں، کسی جگہ وہ سپلٹ ہو سکتے ہیں، کسی جگہ انہوں نے اعلان کیا تھا فلاں چوک کا، وہاں پولیس آ گئی اور انہوں نے دوسری چوک سے نکالا، لیکن کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اب تک رپورٹ آئی ہو کہ وہاں جناب وہ ریلی نہیں نکالی جا سکی، چھوٹی کم یا زیادہ نکالی جا سکی۔ اب بحث کرتے ہیں جناب کہ کیا وہ ریلیاں چھوٹی تھیں، بڑی تھیں، کامیاب تھیں یا ناکام تھیں۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ریاستی جبر ہوتا ہے نا، بڑا ظالم ہوتا ہے، مطلب لوگوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، اور یہ وہ ریلیاں ہیں جو اس تمام تر ریاستی جبر کے باوجود نکالی گئی ہیں۔ آپ توقع کر سکتے ہیں کہ لاہور میں 82 سالہ میاں اظہر صاحب کو، جو سابق گورنر ہیں، جو شاندار سیاسی جناب ماضی کے حامل ہیں، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور پھر رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پوری دنیا میں وہ بریکنگ نیوز بن جاتی ہے، اور جو خوف مسلط کرنا چاہتے ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو الٹا بدنامی کا باعث بن گیا یہاں، اور پھر آخر کار انہیں رہا کرنا پڑ جاتا ہے، وہ میاں اظہر صاحب کو رہا کر دیتے ہیں، اور رہا کر دیا گیا ہے انہیں۔ اچھا، یہاں میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا تجربہ جو یہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو خریداری تھی تو وہ ہو چکی، پی ٹی آئی کے جن لوگوں کو وہ خرید سکتے تھے خرید لیا، وہ انہوں نے الیکشن سے پہلے ہی جناب 9 مئی سے پہلے ہی خرید چکے تھے۔ 9 مئی کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ خوف دلا کر ہے، تو کیا خوف دلا کر کسی کو خاموش رکھا جا سکتا ہے؟ یہ پہلی مرتبہ اور میرے خیال میں یہ آخری مرتبہ ایکسپیرینس ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو کہ کسی کو ڈرا کر، کسی کو دھمکا کر، کسی کو خوف دلا کر آپ چپ رکھ کر آ لیتے ہوں، ان سے ہو سکتا ہے زبردستی ووٹ بھی لے لیتے ہوں، لیکن یہ 2024 ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ یہاں صورتحال کیا ہوتی ہے کہ میاں اظہر کو آپ گرفتار کرتے ہیں لیکن مجبور ہو کر آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہاں سیالکوٹ میں آپ عثمان ڈار، عمر ڈار پر ظلم کرتے ہیں، اس کی ماں بھی میدان میں آ جاتی ہے اور پھر آپ کو پسپا ہونا پڑتا ہے۔ آپ جناب کوٹدو میں بہت بڑی جناب شبیر قریشی صاحب نے ریلیاں، اور وہ میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جلسوں سے بڑی کارنر میٹنگ تھی، اس پر جو ہی جناب وہ سوشل میڈیا پر آئیں اور ہمارے یوٹیوبرز نے دیگر نے ڈسکس کرنا شروع کر دیا، تو جو اقتدار پر چمٹا ہوا جناب لوگ ہیں ان کی میں ہوش اٹھ گئے، اور انہوں نے کہا بی پی مظفر گڑھ کو یہ کیا کر رہے ہو تم؟ مطلب اتنی بڑی ریلیاں نکل نہیں، تم نے اتنی انہیں چھوٹ دے رکھی ہے۔ وہ کہہ رہے نہیں جی، پتہ نہیں لوگ کہاں سے کٹے ہو جاتے ہیں۔ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ جناب ڈاکٹر شبیر قریشی کو گرفتار کر لیا گیا کہ وہ نہ رہے۔ اچھا، آپ ذرا ڈیرہ غازی خان چلے جائیں، زرتاج گل وزیر اگرچہ پشاور سے ضمانت لے کر آئی ہوئی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے آ کر لاہور ہائی کورٹ سے بھی ضمانتیں لے لی ہیں، کوئی مقدمہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس کی ضمانت نہ ہو، لیکن اس وقت بھی زمینی حقائق ہیں کہ وہ اپنی رہائش گاہ پر نہیں جا سکتی، اس کی رہائش گاہ کو لوٹا جا چکا ہے، اس کے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، پولیس ہی ہر وقت رہتی ہے، کوئی اور رہتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اتنے ڈر، اتنے خوف کے باوجود سب سے بڑا جو ساؤتھ پنجاب میں ریلی نکلی ہے وہ ڈیرہ غازی خان میں نکلی، وہ زرتاج گل کے حلقے میں نکلی ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خوف سے کم از کم 2024 میں لوگوں کو خاموش نہیں کرا سکتے، بلکہ یہ الٹا آپ کے نیگیٹو جا رہا ہے، آپ کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی، اور ہو سکتا ہے
8 فروری کو ہی آپ کو قیمت چکانا پڑ جائے. اب ایک اور ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, شاید جو اب نہ کیا جائے, وہ یہ ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب وہی پرانے دور کے ہیں کہ کسی کو پکڑوا دو تھانے میں, لتر مرواؤ اور پھر جا کر خود چھڑواؤ اور ہمیشہ کے لیے اس کے ووٹ پکے کر لو, یا کسی کو ایک آدھ کو بندے کو نوکری دلا لو اور پورے خاندان کو آئندہ آنے والی نسلوں تک کے لیے اپنے زیر نگی کر لو. یہ ان کی سائیکی ہے اب تک کی. اچھا, اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈرا دیا جائے, اور اس کا اظہار بھی وہ کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اگر ہم نے غلطی کی کہ ہم نے اس کو خیبر پختونخوا میں 2013 میں حکومت بنانے دی, نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری. آپ بھی وہ یہی چاہتے ہیں. اب جناب ان کی شدید ترین جناب مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ 8 فروری سے پہلے عمران خان کو سزائے موت دی دے, سزائے موت ہو جائے, مطلب سنا دی جائے. اس پر عمل درآمد تو صادر نہیں ہو سکتا, اس کے بعد انہوں نے اگلے فورمز پہ اگلی عدالتوں میں جانا ہے, لیکن یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے. لیکن انہیں شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ لوگوں میں خوف آ جائے گا, لوگ ڈر جائیں گے, وہ کہیں گے جی ہائے عمران خان کا یہ حال ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. لیکن انہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ الٹا نیگیٹو ہو سکتا ہے. وہ لوگ جو ابھی شاید ڈر کر پیچھے بیٹھے ہوئے یا خاموش ہیں, اگر ایسا ہو جاتا ہے تو وہ پھر نکلیں گے اور ان کے سامنے ایک میدان ہوگا. کم از کم یہ لوگ چاہتے ہیں کہ شاید فالس فلیگ آپریشن پھر کر لیا جائے, پھر ان لوگوں پر پارٹی پر پابندی لگا دی جائے, ان سے کوئی غلط کام کرا لیے جائیں, یا کوئی اپنے بندے درمیان میں ڈال کر ایک مرتبہ پھر 9 مئی 2 یعنی 9 مئی 2 کا کوئی جناب ایپیسوڈ کر لیا جائے. لیکن انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس مرتبہ انہیں 9 مئی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لوگوں کے سامنے بیلٹ باکس ہوگا, بیلٹ پیپر ہوگا, اور ایسا رزلٹ نکلے گا کہ شاید یہاں جو جاگیردار ہیں, جو خوف دلا کر خاموش کرنے والے ہیں, وہ شاید ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے. بہرحال یہ تجربہ ناکام ہونے کے لیے جا رہا ہے, اور اب تک کی جو رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان یہ میچ جیت چکا ہے, اور نہ ڈر نہ لالچ اور نہ خوف عوام کو کوئی بھی نہیں روک سکا. تو سامعین, یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.